قوم نے، ملک نے، ساری دنیا نے دیکھ لیا ہے. تو اس کو اگر کنٹینرستان بنا دیا ہے اور آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے آپ کے دارالخلافے کو محبوس کر دیا گیا ہے، یہ اس طرح بھی دنیا میں کبھی ہوتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ اس کا امپیکٹ جو ہے ان کی سائیکو پر، ان کی سائیکی پر کس طرح سے ہے کہ وہ بالکل اب وہ بیلنس کھو چکے ہیں، وہ بالکل جو ہے متزلزل ہو چکے ہیں. یہ حکومت کے آخری دن ہوتے ہیں جب اس طرح کی حرکتیں حکومتیں کرتی ہیں. تو ہم تو چاہیں گے کہ یہ جو عمارت، جس کے ہم عظیم عمارت کے نیچے کھڑے ہوئے ہیں، جس میں آج ایک ایسا فیصلہ ہونے جا رہا ہے جو آئینی ترمیم کا راستہ استوار کر کے، اور یہ جو ہے خرید و فروخت کی منڈی لگانے جا رہا ہے، یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو، چیف جسٹس کو کم از کم خدا کا خوف ہونا چاہیے کہ ملک کو تباہی اور بربادی کے دہانے پہ مت جاؤ. کیونکہ جب آئین سے کھلواڑ ہوا ہے، اس ملک کو نقصان ہوا ہے، یا ملک دولخت ہوا ہے یا ملک کو نقصان ہوا ہے. سردار صاحب یہ بتائیے گا کہ پہلے تو کہا جاتا تھا کہ آصف زرداری جو ہے سندھ ہاؤس میں منڈیاں لگاتا ہے، تو آج کل آپ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ میں بھی منڈیاں لگ رہی ہیں. منڈی تو لگے گی. دیکھیں نا، جب یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ آپ کا ووٹ کاؤنٹ ہوگا، یہی فیصلہ کرنے جا رہے ہیں آج دھکے سے. اور یہ حالانکہ بینچ بھی انلیگل ہے کانسٹیٹیوٹڈ، یہ آرڈیننس بھی انلیگل ہے جو اس کو چیلنج کیا ہوا ہے. قاضی صاحب خود جو ہے 4 مہینے عدالت نہیں بیٹھے تھے کہ جی پہلے اس کا فیصلہ کرو، پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کا. اس کو کریڈٹ بھی دے دیا، جواز بھی دے دیا. سینئر موسٹ 2-3 ججز کی بینچ نے فیصلہ کرنا ہے، اس پر اب آرڈیننس کرنے کے لیے اپنی جبلت کو مسلم کر دیا آپ، اور اس کے تحت جو ہے اپنی من پسند بینچز بھی بنا دی. تو اور کیا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں، منڈی تو لگے گی. جب یہ فیصلہ کریں گے تو منڈی تو لگانے والے لگائیں گے جو بھی ان کی قیمت. سر آپ لوگوں کا پلان بی کوئی ہے اگر یہ معاملہ ہوتا ہے، اگینسٹ آپ کے خلاف فیصلہ آتا ہے تو؟ دیکھیں، ہم تو ملک بچانے کے لیے، ہم تو آئین کو بچانے کے لیے، آئین کی بالادستی کے لیے تمام ہی کوششیں کریں گے. لیکن کیا یہ لوگ محب وطن ہیں جو ملک کو توڑنا چاہتے ہیں؟ کیا 1971 کے سانحے سے آپ بھول گئے ہیں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ پھر افراتفری ہو اور وہی بنگلہ دیش والا لوگ باہر نکلیں اور پھر آپ کو جو ہے گھروں سے نکال کے اور ایوان صدر اور پرائم منسٹر ہاؤس سے نکال کے آپ کو باہر کریں؟ کیا یہ آپ چاہتے ہیں کہ پھر آپ کو پناہ بھی کہیں نہ ملی؟ دیکھیں اشرافیہ کا کیا ہے، چاہے وہ اشرافیہ اسٹیبلشمنٹ کی ہے، چاہے اشرافیہ بیوروکریسی کی ہے، چاہے اشرافیہ یہ عدلیہ کی ہے، چاہے اشرافیہ جو ہے سیاستدانوں کی ہے. ان کے تو سارے جو ہے باہر ہیں، سارے ان کی اولادیں باہر ہیں، ان کی جاگیریں باہر ہیں، ان کی جائیدادیں باہر ہیں، ان کے کاروبار باہر ہیں، ان کے گھر بار باہر ہیں. یہ تو اڑ کے چلے جائیں گے، ملک کو تباہ حالی میں چھوڑ کے یہ تو بھاگ جائیں گے اس ملک کو. لیکن یہ بیچاری 25 کروڑ عوام جو ہے یہ تو بلک رہی ہے. آپ دیکھیں کہ دھرتی ماں کو جس طرح لوٹا گیا ہے اشرافیہ نے، اور اس کی لوٹ مار ہی کے تسلسل اور تواتر کے لیے یہ سارا کچھ جو ہے کیا جا رہا ہے. قانون سازی بھی اور یہ فیصلے بھی اسی لیے کیے جا رہے ہیں تاکہ ان کو مہلت ملے اور یہ مزید لوٹ سکے. عمران خان صاحب نے جمعے کو کال دی تھی لیکن کنٹینرز ابھی سے لگے ہوئے، پورا پنڈی کھنہ پور تک کنٹینر لگے ہوئے، تو کیا وجہ ہے اتنے خوفزدہ کیوں ہے حکومت آپ لوگوں سے؟ اس لیے کہ ان کی عوام کے اندر پذیرائی نہیں ہے. ایک چیف جسٹس اگر دکان پہ جاتا ہے ڈونٹ لینے کے لیے تو اس کو لعنت بھیجی جاتی ہے، اور پھر اس سے سوشل بائیکاٹ کر کے اس کو وہ سودا بیچا نہیں جاتا ہے. تو یہ کیا ان کو نوشتہ دیوار نظر نہیں آ رہا ہے کہ لوگوں کا غم و غصہ، غیظ و غضب یہ فرد واحد کے خلاف نہیں ہے، یہ اس اشرافیہ کے خلاف ہے جنہوں نے قبضہ کر کے غاصبانہ اور عوام کو حقوق سے محروم کر کے سلب کر رکھا ہے. تو یہ ڈریں اس دن سے، خدا کا خوف کریں، اور جس دن آپ کو جو ہے نکال باہر کیا جائے گا. ہم تو ایک پرامن تحریک کے ذریعے چاہتے ہیں کہ پرامن طریقے سے جو ہے معاملات آئین کتابیں جو ہے حل ہوں اور عدلیہ آزاد ہو کر فیصلے کرے اور لوگوں کے عوام اور حقوق جو ہے ان کو میسر. سر آپ خود بھی ایک سینئر قانون دان ہیں، آپ کو لگتا ہے چیف جسٹس صاحب اپنی مدت پوری کرنے کے بعد بھی مزید رہنا چاہتے ہیں؟ سارا فساد اور فسانہ وہی ایک فرد واحد کے لیے رہا ہے. اور بدقسمتی یہ ہے کہ جب آرمی چیف ریٹائر ہوتا ہے تو بھی اسی طرح فساد برپا ہوتا ہے. اب جب یہ ریٹائرمنٹ پہ گیا ہے تو بھی ایک ہیجانی کیفیت قوم کو مبتلا کر دی ہے. ایک فرد واحد کو، ایک آدمی کو انٹرنچ رکھنے کے لیے صرف یہ سارا فساد کر کے قوم، ساری ملک کو تباہ کر کے رکھ